وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اچانک اس کا شوہر اپنے ساتھ خستہ حال ہولیے میں ملبوس ایک لڑکی کو لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ایک حقارت بھری نگاہ اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی اس لڑکی کی جانب ڈالی اور پھر اپنی سہیلیوں کو وہاں سے بھیجنے کے بعد لڑاکا انداز میں بولی، کیوں اٹھا کر لائی ہیں آپ اسے یہاں؟ کہا تھا نا میں نے آپ سے، اس لڑکی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ اس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آئے؟ اور کیوں نہ لے کر آتا؟ میں اسے، میرے بھائی کی نشانی ہے، وہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، اور تمہارے سر پر تو نہیں لا کر بٹھایا میں نے اسے۔ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے، یہ یہاں رہے گی۔ اگر یہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بیگم، تم بات کو فضول میں اتنا بڑھا رہی ہو۔ میں بات بڑھا نہیں رہی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ کہاں سے آپ کو ہمارے اسٹیٹس کی، ہماری لیول کی لگتی ہے؟ دیکھیے تو صحیح آپ اس کو، اس کا حلیہ دیکھا ہے؟ نہ جانے کتنے دنوں سے نہائی نہیں ہے یہ، نہ پہننے اوڑھنے کا طریقہ ہے اسے، نہ ہی اسے یہ تمیز ہے کہ جب اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کس طرح سے ان سے پیش آنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں کس طرح ٹٹکی باندھی بس مجھے دیکھے جا رہی ہے۔ بیگم وہ صدمے میں ہے، اس کے باپ کو اس دنیا سے گئے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، اور میں اسے اس لیے یہاں لے آیا ہوں، جس کے ماموں اسے بیچنے والے تھے۔ ارے بیچنے والے تھے تو بیچ دیتے، اور ویسے بھی آج کے زمانے میں اپنا بوجھ سنبھال لے بڑی بات ہے، دوسروں کا بوجھ کون کہاں کس طرح سے سنبھالتا پھرے گا۔ اس کے باپ کو چاہیے تھا کہ مرنے سے پہلے اس کے لیے دولت کا انتظام کر کے مرتا۔ بیگم زبان سنبھال کر بات کرو، اگر ایک لفظ مزید میرے مرحوم بھائی کے بارے میں کہا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سارا بیٹا جاؤ اوپر کمرے میں آرام کرو اور نہا دھو کر اچھے سے کپڑے پہن لو، ٹھیک ہے؟ رفاقت صاحب نے ملازمہ کو سارا کا ضروری سامان دیتے ہوئے اسے اوپر کمرے میں بھیجا تھا۔ سارا کمرے کی جانب جانے بڑھی تھی جب سامنے سے 20 سالہ حسام آ کر اس سے ٹکرایا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سوری میں نے دیکھا نہیں تھا، حسام نے اپنے سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر جیسی ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی وہ ٹھٹک سا گیا۔ اس کی وہ بھری بھری سی آنکھیں، معصوم سی شکل و صورت اور آنکھوں میں موجود خالی پن حسام کو اندر ہی اندر جھنجھوڑ گیا تھا۔ یہ لڑکی ایسی تو نہیں تھی جیسے وہ آج دیکھ رہی تھی۔ حسام اسی سب میں کھویا ہوا تھا جب اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حسام بیٹا، سمجھاؤ اپنے باپ کو، کس طرح کے لوگوں کو اٹھا کر وہ گھر میں لے آ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے غریب گوار ہمارے گھروں میں آ کر رہنے لگے تو پھر ہمارے اس لیول کے لوگوں کو کیسا لگے گا؟ ان کی نظروں میں ہمارا کیا مقام رہ جائے گا؟ ماما، بابا جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، یہ سب کچھ بابا کا ہی ہے، ان کی جو مرضی ہوگی وہ کریں گے۔ اور آپ پلیز اسٹیٹس کی دنیا سے باہر نکلیں۔ اس اسٹیٹس کے علاوہ بھی اس دنیا میں اور بھی بہت ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں دیکھنے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ مسز رفاقت نے غصے بھری نگاہ اپنے بیٹے کی جانب ڈالی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کا بیٹا ایسا ہی تھا، ہر بات میں اپنے باپ کو سپورٹ کرنے والا، اپنے باپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا۔ اب بھی اس کے سامنے کوئی بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہ آتا دیکھ کر مسز رفاقت غصے سے وہاں سے جا چکی تھی۔ سارا کو کمرے میں لے جایا گیا تھا، ملازمہ اس کا سامان رکھ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ سارا نے ایک نظر اس پورے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر پاس پڑے اپنے چھوٹے سے بیگ کی طرف آگے بڑھ کر اس نے اپنے بیگ سے کچھ ضروری سامان نکالا اور پھر واش روم کی جانب پلٹی تھی جب اچانک اس کی نگاہیں سامنے شیشے پر پڑی تھی۔ شیشے میں موجود اپنا عکس دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہے۔ وہ 16 سال کی تھی، اس کے باپ کو مرے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا جب اس کے ماموں ہی اسے کسی امیر سوداگر کے ہاتھوں میں بیچ دینے کی بات کر رہے تھے۔ وہ تو اچانک ہی اس کے تایا وہاں چلے گئے تھے جنہوں نے وقت رہتے اسے بچا لیا اور اپنے ساتھ لے آئے، مگر اگر وہ نہ آتے تو پھر نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ اس نے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو پوچھا اور خود کو واش روم میں قید کرتے ہوئے بری طرح سے رو دی۔ بائی دی وے یہ لڑکی سارا نام ہے؟ انٹرسٹنگ۔ کیا انٹرسٹنگ؟ بھول گئے ہو کیا تم اسے؟ تمہارے چاچو کی بیٹی ہے۔ اوہ، تو دیٹ واز ہر۔ وہ تو اپنے ماموں لوگوں کی طرف تھی نا؟ ہاں تھی تو صحیح، مگر اس کے ماموں اسے بیچ دینا چاہتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی بابا؟ آخر ایک جیتے جاگتے انسان کو کون بیچ سکتا ہے؟ یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں پر ہر چیز بیچی جا سکتی ہے اگر آنکھوں پر پیسوں کی لالچ کی پٹی بن جائے تو۔ آپ نے بہت اچھا کیا ڈیڈ کہ آپ اسے یہاں لے آئے۔ ہاں بیٹا، میں بار بار یہ سوچ کر کانپ رہا ہوں کہ اگر میں وہاں نہ پہنچتا تو نہ جانے یہ کہاں اور کس حال میں ہوتی۔ آپ تو سپر ہیرو ہیں، اگر یہ کہیں پر بھی ہوتی نا آپ اسے ڈھونڈ نکالتے۔ تم بتاؤ آج آفس کیوں نہیں گئے؟
For God's sake, Dad, آج بھی آپ آفس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ آج سنڈے ہے، کتنی مرتبہ آپ کو بتاؤں؟ لگتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا میرا اس طرح سے گھر میں رہنا۔ ایسی بات نہیں ہے، تم پر نئی نئی ذمہ داریاں ہم نے لگانی ہے ابھی۔ تم نے 21-22 سال کا ہونا ہے، تمہاری ماں نے شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دینا ہے۔ اگر ابھی سے تم اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ گے تو 21-22 سال کی عمر میں شادی کرنے کے بعد اس قابل بن سکو گے کہ اپنی بیوی بچوں کو کھلا پلا سکو۔ ڈیڈ، ابھی میں کسی سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں اس طرح سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، اب چلیں ہم لوگ باہر چلتے ہیں۔ اب اس وقت کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے کیا مطلب ڈیڈ؟ لان میں چل کر بیٹھتے ہیں نا۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ اٹھا کر باہر لان کی جانب لے گیا تھا، جس پر اس کے ڈیڈ آہستہ سے مسکرا دیے تھے۔ آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد اس لڑکی کا بندوبست کر کے رہوں گی۔ ایک پہلے ہی میں تنگ ہوں ان کی غریب رشتہ داروں سے، اور اوپر سے ایک اور غریب کو اٹھا کر میرے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، ثنا کو بھیج دیں۔ ہاں، ثنا یہاں رہے گی تو میرا موڈ ذرا بہتر رہے گا، ورنہ تو اس لڑکی کو دیکھ کے میرا خون کھولتا رہے گا۔ مسز رفاقت اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے نفرت اور حقارت سے بول رہی تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑا سارا سب باتیں سن چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی جب سامنے حسام کھڑا تھا، جو شاید سارا کو بلانے کے لیے کمرے میں جا رہا تھا۔ ارے آپ یہاں ہیں، چلے، اچھا ہوا مجھے یہی مل گئی۔ آپ کو بابا بلا رہے ہیں، آ جائیں۔ ارے کیا ہوا، چلے آئیں۔ حسام سارا کو لے کر اپنے ساتھ باہر گیا تھا، جہاں رفاقت صاحب لان میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے گرم گرم لوازمات پڑے تھے۔ سارا بیٹا بیٹھو، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا میری بچی، تھوڑا سا کچھ کھا لو، پھر اس کے بعد ہم لوگ باہر چلیں گے، تمہارے لیے کچھ ضروری شاپنگ کریں گے اور پھر تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ نہیں وہ میں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا کو ہچکچا کر بات کرتا دیکھ کر انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا، جس پر سارا نے فوراً جواب دیا تھا، جی میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر ان تینوں نے سامنے موجود چائے اور لوازمات کے ساتھ اپنا وقت گزارا تھا۔ سارا دونوں باپ بیٹے کے درمیان ہوتی چھوٹی چھوٹی سی نوک جھونک کو دیکھ رہی تھی اور محسوس کر رہی تھی، اسے بار بار وہ پل یاد آ رہے تھے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی موٹی سی نوک جھونک کیا کرتی تھی۔ چائے ختم کرنے کے بعد سارا رفاقت صاحب کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ کھانے کی میز پر جب مسز رفاقت کو اس بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سارا کو پھر سے کوسنا شروع کر دیا تھا۔ حسام نے اکتا کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا یہاں بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو سارا تیار ہو کر نیچے آئی۔ رفاقت صاحب اسے رات ہی کہہ چکے تھے کہ آج اسے کالج میں داخلے کی جانا ہے۔ سارا نے تایا ابو کے لائے ہوئے نئے کپڑوں میں سے ایک سادہ مگر نفیس ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا تھا۔ بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر موجود معصومیت اسے کسی شہزادی سے کم نہیں دکھا رہی تھی۔ حسام ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سارا پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنا لقمہ بھول گیا اور بس اسے ایسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی جو کل تک دھول مٹی میں اٹی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی، آج اس کا روح بھی بدلا ہوا تھا۔ گڈ مارننگ سارا، آئیے ناشتہ کریں۔ حسام نے اپنی کرسی تھوڑی پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا۔ سارا نے ہلکا سا سر جھکایا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی یہاں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک خوبرو نوجوان لڑکی داخل ہوئی اور پرجوش انداز میں بولی، السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ارے اتنے عرصے بعد چکر لگایا۔ جی آنٹی، وہ بس ماما کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزار کر آ جاؤں۔ حسام کو بھی کچھ وقت مل جائے گا مجھے سمجھنے کا، اور مجھے بھی۔ آؤ بیٹھو بیٹا، بہت اچھا کیا تم نے یہاں آ کر، ناشتہ کرتے ہیں۔ مسز رفاقت ثنا کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے محبت سے چیور لہجے میں بولی تھی۔ دونوں نے پرجوش انداز میں ناشتہ کیا تھا، جبکہ حسام، مسٹر رفاقت اور سارا خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد رفاقت صاحب سارا کو لے کر کالج کے لیے نکل گئے تھے۔ حسام بھی آفس کے لیے نکلا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے روک دیا۔ حسام بیٹا، تمہاری کزن آئی ہے، آج کا وقت اسے دو، ضرورت نہیں ہے آفس جانے کی۔ ماں، آفس جانا زیادہ ضروری ہے اور امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے آج، اگر آج نہیں گیا تو بہت بڑا لاس بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بیٹا، آنٹی جانے تھے اسے۔ حسام تم جاؤ، جلدی واپس آ جانا، ثنا میٹھے لہجے میں کہتی اپنی آنٹی کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں کمرے کی جانب لے رہی تھی۔ کمرے کے دروازے بند کرتے ہوئے وہ بولی تھی، آنٹی آپ کیا کر رہی تھی؟ آپ کو اس طرح سے حسام پر زبردستی نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ کر کے حسام اور اپنے درمیان لگاؤ بڑھا لوں گی۔ ثنا مجھے فکر ہے کہ کہیں وہ غریب گوار تمہاری جگہ نہ لے لے۔ فکر مت کرے، ثنا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔
پر اعتماد انداز میں بولی تھی، جس پر مسز رفاقت بھی ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ کالج میں داخلے کا مرحلہ بخیر و عافیت سے طے پایا تھا۔ رفاقت صاحب نے شہر کے بہترین کالج میں سارا کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ واپسی پر سارا کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اس کی آزمائش کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ شام کے وقت جب رفاقت صاحب کسی کام سے باہر گئے اور حسام ابھی آفس سے نہیں لوٹا تھا، سارا اپنے کمرے سے پانی لینے کے لیے نیچے آئی۔ لاؤنج میں مسز رفاقت اور ثنا صوفے پر برجمان تھی اور شاید سارا ہی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ آ گئی کالج سے؟ مسز رفاقت نے اسے دیکھتے ہی زہریلے لہجے میں پوچھا۔ دیکھو ثنا، جس کے باپ کے پاس 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں تھے، وہ اب بڑے کالجوں میں پڑھے گی۔ ہمارے پیسوں پر پلنے والے اب ہمارے برابر بیٹھنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ ثنا نے اپنے تراشے ہوئے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، خالہ، کوے کو سونے کی چڑیوں بٹھا بھی دے تو وہ رہتا کوا ہی ہے۔ جتنا مرضی اچھے کپڑے پہنا دے، اس کے خون میں وہی پینڈو پن اور گوار پن رہے گا۔ آخر ہے تو یہ گاؤں کی گوار ہی نا۔ سارا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے ہمت جمع کر کے جواب دینا چاہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے برابر ہوں، میں تو بس زبان بند رکھو اپنی۔ مسز رفاقت غصے سے صوفے سے اٹھی، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے سامنے بولنے کی؟ یہ مت بھولو کہ تم یہاں ایک بوجھ بن کر آئی ہو۔ اگر میری میاں کو تم پر ترس نہ آیا ہوتا تو نواج کسی منڈی میں بک چکی ہوتی۔ سارا کا دل جیسے پھٹ گیا ہو، وہ خاموشی سے پلٹ کر اوپر جانے لگی تو سارا نے پیچھے سے آواز لگائی، سنو گوار لڑکی، کل سے حسام کے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، تم اس کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو، اپنا لیول یاد رکھنا۔ اس کے دوران باہر گاڑی روکنے کی آواز آئی، حسام گھر واپس آ گیا تھا۔ سارا تیزی سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اوپر بھاگ گئی تاکہ حسام اسے روتا ہوا نہ دیکھ لے۔ حسام جب اندر داخل ہوا تو اسے گھر کا ماحول کچھ بدلا سے لگا۔ مسز رفاقت اور ثنا فوراً ہنستی مسکراتی باتیں کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسام بیٹا، آ گئے تم، دیکھو ثنا تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، مسز رفاقت نے پیار سے کہا۔ حسام نے سرسری سے جواب دیا اور اس کی نظریں سیڑھیوں کی طرف گئیں جہاں سے ابھی سارا گزری تھی۔ جی ماں، سارا کہاں ہے؟ اس کا ایڈمیشن ہو گیا؟ حسام کا سارا کے بارے میں پوچھنا ثنا کو آگ لگا گیا۔ اس نے فوراً بات کر دی، ہاں ہو گیا اس کا ایڈمیشن، اب تو وہ نواب زادی بن کر اپنے کمرے میں جا بیٹھی ہے، شاید ہم جیسے لو لیول لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اسے پسند نہیں۔ حسام نے ثنا کو ایک گہری نظر سے دیکھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارا نے خود کو گھر کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی، مگر مسز رفاقت اور ثنا نے اسے پل بھر کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس گھر کا حصہ ہے۔ ثنا تو اب مستقل وہیں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی اور اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح حسام کی توجہ حاصل کر لے اور سارا کو نیچا دکھائے۔ ایک اتوار کی دوپہر جب گھر کے تمام افراد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، فضا بظاہر پرسکون تھی، مگر ثنا کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ سارا خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی اپنی چائے کا کپ تھامے سب کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک ثنا کی نظر اس پر پڑی۔ ثنا نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سب کے سامنے سارا کو مخاطب کیا، ویسے سارا، میں کافی دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، ویسے تم اپنے آپ کو اس گھر میں فٹ کیسے کر لیتی ہو؟ حسام نے چونک کر ثنا کی طرف دیکھا، جبکہ سارا کے ہاتھ کپ پر جم گئے۔ ثنا نے بات جاری رکھی، میرا مطلب ہے کہاں تمہارا وہ پسماندہ سا گاؤں، وہ ٹوٹی پھوٹی سی زندگی، اور کہاں یہ لگژری لائف سٹائل؟ ویسے تم یہاں رہ تو رہی ہو، مگر کیا تمہیں کبھی شیشے میں خود کو دیکھ کر یہ احساس نہیں ہوتا کہ تم اس ہائی سوسائٹی کے لیے ایک مس فٹ ہو؟ دیکھو نا، تمہارے بات کرنے کا انداز، تمہاری یہ ڈرا سے لہجہ، سچ کہوں تو تم اس گھر میں کسی شو پیس کے پاس پڑی ہوئی بیکار مٹی جیسی لگتی ہو۔ ثنا بس کرو، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ حسام نے غصے سے کپ میز پر پٹکا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارے حسام، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ مسز رفاقت نے فوراً مداخلت کی اور ثنا کا ساتھ دیا۔ ثنا غلط تو نہیں کہہ رہی، سارا کو اپنی اوقات اور جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ رفاقت صاحب نے اسے یہاں رہنے کی جگہ دے دی ہے، یہی اس کے لیے بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اس کا لیول تو ہم سب جانتے ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھنس جائے۔ اسے اپنی غریبی اور بے بسی کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہونے لگا تھا۔ رفاقت صاحب جو اب تک خاموش تھے گرجدار آواز میں بولے، بیگم ثنا، یہ لڑکی میرے بھائی کی عزت ہے، اور خبردار جو آج کے بعد کسی نے اس کی ماضی یا اس کے لیول کا مذاق اڑایا۔ سارا تم اوپر جاؤ بیٹا، تمہیں کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
سارا تیزی سے قدم اٹھاتی اوپر بھاگ گئی، جبکہ حسام کی نظریں اب بھی ثنا پر جمی تھیں، جن میں نفرت اور بیزاری صاف نظر آ رہی تھی۔ ثنا کو لگ رہا تھا کہ اس نے سارا کو ذلیل کر کے پوائنٹس جیت لیے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ان حرکتوں سے حسام کو سارا کی اور بھی قریب کر دیا ہے۔ آج مجھے رشتے والی ملی تھی، اس کی نظر میں ایک رشتہ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں سارا کے ساتھ جلدی ہی بات کر دوں۔ میرا جوان جہاں بیٹا ہے، آخر کب تک وہ یہاں اس گھر میں رہے گی؟ جلد اس کی شادی کروا دوں، پھر اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی کی بھی شادی کروانی ہے۔ لوگ بہت باتیں بنا رہے ہیں۔ بیگم، آپ کو لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رفاقت صاحب غصے سے بولے تھے جب مسز رفاقت بولی تھی۔ آپ خاموش رفاقت صاحب، آج آپ کی نہیں میری چلے گی۔ اگر اب آپ نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رفاقت صاحب نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہنے والے تھے کہ باہر سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں سارا کھڑی تھی، ہاتھ میں کتاب پکڑے، شاید وہ کچھ پوچھنے آئی تھی، مگر ان لوگوں کی آپس میں ہوتی بات سن کر وہ وہاں سے پلٹی تھی جانے کے لیے، جب رفاقت صاحب خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ سارا، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں تایا جان، وہ بس میں کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں تو پوچھو۔ وہ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ رفاقت صاحب سارا کے کمرے میں جاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولے تھے اور پھر اسے کام سمجھانے لگے۔ کام کروا دینے کے بعد وہ جانے کے لیے پلٹے تھے جب سارا نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ اگر تائی جان نے میرے رشتے کا دیکھا ہے تو آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، میں ان کی رضا میں راضی ہوں۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں ابھی پڑھنا ہے، لکھ کر کچھ بننا ہے، اس طرح تو نہیں نا؟ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی رخصت کر سکتا؟ فکر مت کریں تایا جان، ہو سکتا ہے کہ جس سے میرا نکاح ہو وہ میرا بات خیال رکھے۔ اب تائی جان سے بحث مت کریں، آپ ان کی بات مان لیجئے۔ رفاقت صاحب کچھ کہنے والے تھے کہ سارا نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا اور بولی، آخری بات، میری بات مان لیجئے۔ کیا ماننا ہے؟ اچانک ہی حسام کمرے میں آتے ہوئے بولا تھا۔ جب انہوں نے پلٹ کر حسام کو دیکھا تو وہ بولا، ارے بابا، آپ دونوں کی آپس میں باتوں کی آواز آئی تھی تو سوچا سنو کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ۔ کچھ نہیں بیٹا، تمہاری ماں نے اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ بٹ ماں ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اور تم سارا، دیکھو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر ریلیکس رہو، میں اور ڈیڈ ہے نا۔ سارا نے حسام کی جانب دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ ایسے ہی تھی، اپنے تائے سے ڈھیروں باتیں کرتی مگر حسام کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ سارا نے زبردستی ہی صحیح تایا جان کو تائی کی بات ماننے کے لیے منا لیا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر اعلان کر دیا گیا کہ اگلے ہفتے سارا کا نکاح ہوگا۔ حسام نکاح کا سن کر بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی پسند آئی تھی، کسی کی معصومیت نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، پہلی بار تھا کہ کسی کی باتیں اسے پسند آئی تھیں، پہلی بار تھا کہ اس کے دل نے کسی کے حق میں گواہی دی تھی، اور اب اس طرح سے وہ انسان اس سے دور جا رہا تھا، یہ سوچ ہی اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اگلے چند دن انتہائی مصروف گزرے تھے۔ مسز رفاقت نے سب کو وہاں بلایا تھا، ان کے سب جاننے والے ان کی کافی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی غریب بھتیجی کی اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے، جبکہ حقیقت اس سب سے پرے تھی۔ ایک کونے پر بیٹھی سارا حیرت کا مجسمہ بنی مسز رفاقت کو دیکھ رہی تھی، جو اتراتے ہوئے لحاظ بھول گئی تھی۔ گھر میں سارا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ مسز رفاقت آج بہت زیادہ خوش تھی اور ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار اپنی بہن سے کہہ رہی تھی، شکر ہے آج اس منحوس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، میں نے اس کے لیے ایسا جوڑا ڈھونڈا ہے کہ یہ ساری زندگی اپنے اس اسٹیٹس کو یاد کرے گی، آج کے بعد یہ اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی۔ سارا اپنے کمرے میں دلہن بنے بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے تایا ابو نے بھی اسے ان ظالم لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو اسے کبھی جینے نہیں دیں گے۔ اچانک حسام کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا عزم تھا۔ اس نے سارا کے پاس آ کر کہا، چلو سارا، وقت کم ہے، تمہیں پارلر چھوڑ کر آنا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ مگر حسام بھائی، تایا ابو کہاں ہیں؟ سارا نے سسکیاں بھرتے ہوئے پوچھا۔ تم بس میرے ساتھ چلو، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسام نے زبردستی سارا کو اٹھایا اور سب کی نظروں سے بچا کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ حسام اسے پارلر لے جانے کے بجائے سیدھا ایک مسجد میں لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ہی قاضی اور گواہوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ سارا صدمے کی حالت میں تھی جب حسام نے اس سے کہا، سارا، میں تمہیں ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا جہاں میری ماں تمہیں بھیج رہی ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ سارا نے کانپتے ہوئے سر ہلا دیا۔
وہیں سب سے چھپ کر حسام اور سارہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد حسام اسے اپنے ایک خفیہ فلیٹ پر لے گیا جس کا علم گھر میں کسی کو نہیں تھا۔ تم یہاں آرام کرو، میں واپس جا کر سب سنبھالتا ہوں۔ حسام اسے وہاں چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ گھر میں بارات آنے والی تھی اور مسز رفاقت بار بار سارہ کے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ جب حسام گھر پہنچا تو اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا اور وہ بہت تھکا ہوا اور اداس دکھائی دے رہا تھا۔ حسام، تم اکیلے واپس آئے ہو؟ سارہ کہاں ہے؟ اسے پارلر لے کر نہیں آئے؟ مسز رفاقت نے بے صبری سے پوچھا۔ حسام نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی بوجھل لہجے میں کہا، ماں، سارہ بھاگ گئی ہے، وہ پارلر سے غائب ہو گئی ہے۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ سنتے ہی جیسے پورے گھر میں بم پھٹ گیا۔ مسز رفاقت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا وہ کل منہاس بھاگ گئی؟ میری اتنی بڑی بدنامی کر دی اس نے، لوگ کیا کہیں گے شادی والے دن لڑکی بھاگ گئی۔ سارا دن تلاشی اور ہنگاموں میں گزر گیا۔ رات کے وقت جب بارات واپس جا چکی تھی اور گھر میں سناٹا چھا گیا تو مسز رفاقت کا پارا آسمان پر تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑی سارہ کو جی بھر کر کوس رہی تھی۔ میں تو پہلے جانتی تھی کہ یہ لڑکی کسی گھٹیا خاندان کی ہے، مسز رفاقت غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھ لیا رفاقت صاحب، آپ کے بھائی کی نشانی نے آج ہماری ناک کاٹ دی۔ جس لڑکی کو ہم نے پناہ دی اس نے ہماری عزت بازار میں اچھال دی۔ اس گوار نے ثابت کر دیا کہ وہ بے حیا ہے، بد کردار ہے۔ کتنی بدنامی ہوئی ہماری، اب ہم کس منہ سے سوسائٹی میں نکلیں گے؟ وہ سارہ کو بددعائی دے رہی تھی جبکہ حسام دور کھڑا خاموشی سے اپنی ماں کی اصلیت دیکھ رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ سارہ اب اس کی پناہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے۔ اگلے دن کی صبح حسام کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات بھر اسے سارہ کا خیال ستاتا رہا تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ خاموشی سے گھر سے نکلا تھا اور اپنے اسی خفیہ فلیٹ کی جانب بڑھا جہاں وہ سارہ کو چھوڑ کر آیا تھا۔ حسام نے دھیرے سے چابی گھمائی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پورا فلیٹ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دوے قدموں بیڈ روم کی طرف بڑھا مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ کمرے میں موجود آرام دہ بیڈ بالکل خالی تھا جبکہ سارہ ٹھنڈے فرش پر ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی، اپنے گھٹنوں میں سر دیے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا نکاح والا جوڑا اب جگہ جگہ سے سلوٹوں سے بھر چکا تھا اور اس کے چہرے پر بے آنسوؤں کے نشان خشک ہو چکے تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کر حسام کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے سارہ کو اس اجنبی جگہ پر اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سارہ، حسام نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پکارا اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ سارہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ اب بھی کسی صدمے میں ہو۔ حسام کو سامنے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ تم یہاں فرش پر کیوں سوئی ہو سارہ؟ اتنا بڑا بیڈ تھا وہاں۔ حسام نے دکھ اور ہمدردی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ سارہ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، یہاں سب کتنا الگ ہے، کتنا بڑا ہے اور میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے ڈھونڈ لے گا، کوئی مجھے پھر سے لے جائے گا۔ فرش پر دیوار کے ساتھ لگ کر مجھے لگا جیسے میں محفوظ ہوں۔ حسام نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کی آواز میں پچھتاوا تھا۔ مجھے معاف کر دینا سارہ، میں نے تمہارے ڈر کا اندازہ نہیں لگایا۔ میں سمجھا یہاں تم سکون سے رہو گی، پر میں بھول گیا کہ تمہیں اس وقت سکون سے زیادہ میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ سارہ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے پوچھا، گھر میں سب کیسے؟ تایا ابو ٹھیک ہے؟ حسام نے ایک لمبی آہ بھری اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے سارہ۔ ماں اور ثنا تو اب بھی تمہیں ہی برا بلا کہہ رہی ہیں۔ وہ تو جیسے اس بات سے خوش ہے کہ تم چلی گئی۔ جہاں تک بابا کی بات ہے وہ پریشان ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، مگر تم فکر نہ کرو، میں انہیں سب سچ بتا دوں گا جب وقت صحیح لگے گا۔ وہ بہت مضبوط انسان ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، خاص کر جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم ان کے بیٹے کے نکاح میں ہو اور بالکل محفوظ ہو۔ سارہ نے حسام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک انجانا سا بھروسہ جھلک رہا تھا۔ حسام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، اب تم اکیلی نہیں ہو سارہ، اب یہ فرش تمہارا بستر نہیں ہوگا، میں اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فلیٹ کی اس خاموشی میں سارہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی اجڑی ہوئی زندگی میں اب سکون کا کوئی راستہ نکل آ ہی گیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ دھیرے سے حسام کی گرفت سے چھڑایا اور اپنی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص جو کل تک اس کے لیے صرف تایا زاد بھائی تھا آج اس کا محافظ اور شوہر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں حسام؟ سارہ کی آواز میں کرب اور حیرت دونوں تھے۔ آپ نے اپنی ماں سے بغاوت کی، اپنی بنی بنائی عزت داؤ پر لگا دی، ایک ایسی لڑکی کے لیے جسے سب گنوار اور بوجھ کہتے ہیں، آخر کیوں؟
مجھ پر ترس کھا کر آپ نے اپنی زندگی کیوں برباد کر لی؟ حسام نے ایک گہری سانس لی اور سارا کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھنے لگا۔ اس نے دوبارہ سارا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس بار اس کی گرفت میں ایک عجیب سا مان تھا۔ سارا، تم اسے ترس کہتی ہو؟ حسام کے لہجے میں ایسی مٹھاس تھی جو سارا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ترس تو انسان اجنبیوں پر کھاتا ہے۔ تم تو وہ لڑکی ہو جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کا نظام اس دن بدل دیا تھا جب تم پہلی بار اس گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھا تھا۔ میں نے جب تمہاری ان خالی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی تھی، تبھی تہیہ کر لیا تھا کہ میں ان آنکھوں کو دوبارہ کبھی رونے نہیں دوں گا۔ سارا ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا، حسام نے آخر وہ کار لفظ کہہ ہی دیا جنہیں وہ مہینوں سے اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھا۔ یہ نکاح میں نے مجبوری میں یا ترس کھا کر نہیں کیا، بلکہ یہ میرے عشق کا حق تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کا جن کے پاس دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میری ماں اور ثنا تمہیں نیچا دکھا رہی تھی اور میں ہر بار اندر سے ٹوٹتا رہا۔ میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھین لیا گیا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی، ہر عزت دینا چاہتا ہوں۔ سارا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹوٹ کر گرے، مگر اس بار یہ دکھ کے نہیں تھے، بلکہ ایک انوکھے سکون کے تھے۔ حسام نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پوچھے اور نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ایک وعدہ تھا، ایک پناہ گاہ کا احساس تھا جو سارا کو پہلی بار محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد حسام کچن سے سارا کے لیے جوس اور کچھ کھانے کے لیے لے آیا۔ سارا ابھی تک فریش پر ہی بیٹھی تھی، جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اب ایک محفوظ چھت تلے ہے۔ اب اس فرش کو چھوڑ دو سارا اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ سارا، حسام نے اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں کل تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو میرا آدھا دل یہی رہ گیا تھا۔ گھر میں ہر کوئی تمہاری برائی کر رہا تھا، مگر میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ جیسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو میری جان بن کے میرے دل میں چھپی بیٹھی ہے۔ سارا نے شرما کر نظر جھکا لی۔ مجھے لگا تھا آپ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ اکثر خاموش رہتے تھے۔ حسام ہلکا سا مسکرایا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میری خاموشی میں تمہارے لیے دعائیں ہوتی تھیں سارا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تو ماں تمہیں کوئی اور نقصان نہ پہنچا دے، مگر اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو آج تمہیں گوار کہتے ہیں، کل وہ تمہارے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ اس نے سارا کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محسوس کرو اسے، یہ دھڑکن اب صرف تمہارے نام کی مالا جپتی ہے۔ کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ حسام سارا کے پاس ہی بیٹھا اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ سارا کا سر حسام کے کندھے پر تھا اور اسے اپنی زندگی میں پہلی بار وہ تحفظ محسوس ہو رہا تھا جس کے لیے وہ تڑپتی رہی تھی۔ حسام، اگر تایا ابو کو پتہ چل گیا تو؟ سارا نے دھیرے سے پوچھا۔ بابا ہمیں معاف کر دیں گے سارا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے جو کیا وہ حق تھا۔ حسام نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، تم اب بس آرام کرو، کل سے تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ میں تمہاری تعلیم جاری رکھواؤں گا، تمہیں ایک پر اعتماد عورت بناؤں گا، تمہیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سارا نے حسام کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں حسام، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے نصیب میں اتنی محبت لکھی ہوگی۔ حسام نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو سارا جس نے میرے بنجر دل کو آباد کر دیا۔ اب ہم دونوں مل کر ایک ایسی دنیا بنائیں گے جہاں صرف محبت ہوگی، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی غرور نہیں۔ سارا نے اپنی آنکھیں موند لی، اب اسے کسی اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ حسام کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ ساتھ اب کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ فلیٹ کی وہ چھوٹی سی دنیا ان کے لیے کائنات سے بڑی بن چکی تھی۔ رات بھر حسام سارا کے پاس فلیٹ پر ہی رکا۔ اس کی موجودگی نے سارا کے سہمے ہوئے دل کو وہ قرار دیا تھا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آئی تو حسام نے سارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور ناشتہ سامنے رکھتے ہوئے کہا، سارا، مجھے ایک بار گھر جانا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تم ہمت رکھنا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ سارا نے اداسی سے سر ہلایا، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ حسام جیسے ہی اپنے گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے ہی مسز رفاقت اور ثنا صوفے پر برجمان تھی۔
مسز رفاقت کے چہرے پر غصے کے بادل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ کہاں تھے تم رات بھر حسام؟ مسز رفاقت نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ شادی والا گھر ہے، اتنی بدنامی ہوئی ہے اور تم غائب تھے؟ حسام نے بغیر ان کی طرف دیکھے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں کام سے گیا تھا، بہت ضروری میٹنگ تھی اور وہیں لیٹ ہو گیا تو رک گیا۔ جھوٹ مت بولو حسام، ثنا نے زہریلے لہجے میں مداخلت کی۔ میں نے تمہارے آفس فون کیا تھا، وہاں کوئی میٹنگ نہیں تھی اور نہ ہی تم وہاں موجود تھے۔ آخر چھپا کیا کر رہے ہو؟ اس گوار لڑکی کے پیچھے کہیں تم بھی تو پاگل نہیں ہو گئے ہو؟ حسام کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے مڑ کر ثنا کو غصیلی نظروں سے دیکھا اور دھاڑا۔ ثنا، اپنی زبان کو لگام دو، تم اس گھر کی مہمان ہو، میری زندگی کا حساب لینے والی کوئی نہیں ہو، اور خبردار جو دوبارہ میرے پیچھے جاسوسی کرنے کی کوشش کی، اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہے۔ مسز رفاقت کچھ کہنے والی تھی کہ حسام غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ حسام نے سمجھا شاید پھر سے ماں یا ثنا آئی ہے، مگر جب دروازہ کھلا تو سامنے رفاقت صاحب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں فکر تھی۔ حسام کا غصہ اپنی باپ کو دیکھ کر ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بیٹا، رفاقت صاحب نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں تم کسی سے نہیں ڈرتے، مگر مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، سچ سچ بتاؤ، سارا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حسام نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسے لاک کیا تاکہ کوئی سن نہ لے، اور پھر اپنے بابا کے پاس سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا، سارا میرے پاس ہے، وہ بالکل محفوظ ہے، حسام نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ رفاقت صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارے پاس مطلب؟ حسام نے گہری سانس لی اور اپنے بابا کو کل سے اب تک پیش آنے والی ساری روایات سنا دی۔ پارلر لے جانے سے لے کر نکاح کرنے اور اسے فلیٹ پر منتقل کرنے تک کا سارا سچ ان کے سامنے رکھ دیا۔ بابا، میں اسے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا جو اسے بیچنا چاہتے تھے۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے تاکہ اسے وہ عزت دے سکوں جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ سن کر رفاقت صاحب کے چہرے پر پہلی پریشانی کے سائے ایک دم چھٹ گئے۔ انہوں نے ایک طویل اور سکون کا سانس لیا، جیسے ان کے سینے سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے حسام کو گلے لگایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، جیتے رہو میرے شیر بیٹے، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں رات بھر یہی سوچ کر تڑپ رہا تھا کہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی نہ جانے کس حال میں ہوگی، مگر تم نے حق ادا کر دیا۔ اب مجھے سکون ہے کہ وہ میری بہو بن کر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس خاموش سمجھوتے نے فضا کو ایک نئی امید سے بھر دیا تھا۔ رفاقت صاحب کو اب مسز رفاقت اور ثنا کی باتوں کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ سارا اب واقعی اس گھر کی عزت بن چکی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ سارا کو غائب ہوئے 1 مہینہ بیت چکا تھا اور رفتہ رفتہ گھر والوں نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مسز رفاقت اور ثنا کو لگا کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے، مگر دوسری طرف حسام اور سارا کی دنیا بدل رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں حسام نے سارا کو وہ تمام محبت اور توجہ دی جس کی وہ بچپن سے پیاسی تھی۔ سارا کا خوف اب اعتماد میں بدل رہا تھا اور ان دونوں کی محبت کی جڑیں گہری ہو رہی تھیں۔ ابھی سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا کہ اچانک رفاقت ہاؤس میں ایک طوفان نے دستک دی۔ مسز رفاقت کے فون پر ایک کال آئی جس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ایک نامور NGO کی طرف سے ان کے خلاف انکوائری بٹھا دی گئی تھی کہ انہوں نے ایک یتیم لڑکی کو ہراساں کیا اور اسے غائب کرنے میں ان کا ہاتھ ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ان کے سوشل سرکل میں پھیل گئی۔ وہ خواتین جو کل تک مسز رفاقت کے قصیدے پڑھتی تھیں اب فون پر ان کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ ہر طرف انگلیاں اٹھنے لگیں اور مسز رفاقت جو ہمیشہ اپنی لیول اور اسٹیٹس پر فخر کرتی تھی پہلی بار خود کو معاشرے میں تنہا اور ذلیل محسوس کرنے لگی۔ اسی دوران ثنا نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ مسز رفاقت جب اس کے کمرے میں گئی تو اسے بیگ تیار کرتے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ثنا، تم کہاں جا رہی ہو؟ دیکھو مجھ پر کتنا مشکل وقت ہے اور تم ساتھ چھوڑ رہی ہو، مسز رفاقت نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ثنا نے رخائی سے جواب دیا، دیکھیں آنٹی، آپ پر انکوائری بیٹھی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ تو غلط کیا ہوگا جو بات یہاں تک پہنچی۔ ہو سکتا ہے آپ کو جیل بھی جانا پڑے۔ میں آپ کے ساتھ رہ کر اپنا لیول اور اپنی ساکھ خراب نہیں کر سکتی۔ میرے خاندان کی ایک عزت ہے، میں ایک مشکوک خاتون کے گھر مزید نہیں رک سکتی۔ مسز رفاقت کے لیے یہ الفاظ کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ ان کی اپنی بھانجی جس کے لیے وہ سارا کو نیچا دکھاتی رہی تھی
آج اسٹیٹس کی خاطر انہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اگلا 1 مہینہ مسز رفاقت کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھا۔ انکوائری چلتی رہی، پولیس اور NGO کے لوگ سوالات کرتے رہے۔ اس پورے عرصے میں وہ بالکل اکیلی رہ گئی۔ رفاقت صاحب نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ حسام اکثر گھر سے باہر رہتا تھا اور سوسائٹی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جس لیول کے پیچھے وہ بھاگتی تھی، اس لیول کے کسی ایک شخص نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ عالیشان گھر انہیں کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ راتوں کو وہ اکیلی لاؤنج میں بیٹھ کر روتی تھی۔ تب انہیں احساس ہوا کہ انسان کا اصل اثاثہ اس کا اخلاق اور رشتے ہوتے ہیں، ٹانکے پیسہ اور جھوٹا غرور۔ 1 مہینے کی ذلت اور تنہائی کاٹنے کے بعد آخر کار انکوائری ٹیم کا فیصلہ آیا۔ تمام تر شواہد اور بیانات کے بعد مسز رفاقت کو ہر طرح کے شکوک و شبہات سے آزاد کر دیا گیا۔ ان پر لگا الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ وہ قانونی طور پر تو بری ہو گئی تھیں، مگر اس 1 مہینے کی تنہائی نے ان کے اندر کے تکبر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ جب وقت بدلتا ہے تو وہی لیول والے لوگ سب سے پہلے پیٹھ دکھاتے ہیں۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب حسام اور رفاقت صاحب گھر داخل ہوئے۔ لاؤنج میں مسز رفاقت اکیلی بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ ان کا وہ غرور، وہ تمکنت اور وہ لیول سب آنسوؤں میں بہہ چکا تھا۔ انہیں دیکھ کر حسام کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ حسام، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ رفاقت صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ حسام ان کے قریب آیا اور بڑی سنجیدگی سے ان کا ہاتھ تھام کر بولا، ماں، دولت کا مطلب صرف روپیہ، پیسہ یا اسٹیٹس نہیں ہوتا۔ دولت کا اصل مطلب مخلص رشتے ہوتے ہیں، وہ رشتے جو تب آپ کے پاس کھڑے ہوں جب آپ اکیلی ہوں، جب آپ کی انا آپ کے پاس نہ ہو۔ آپ نے جن رشتوں کو دولت دے کر بنایا تھا، انہوں نے دولت کی چھن جانے کے خوف سے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ حسام نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بات جاری رکھی، آپ نے سارا کو کمتر سمجھا، بابا کے غریب بھائی کو حقیر جانا، لیکن ماں، اگر آج وہ سب زندہ ہوتے اور اس گھر میں ہوتے تو آج آپ کو یہ تنہائی اور ذلت اکیلے برداشت نہ کرنی پڑتی۔ جن اپنوں پر آپ کو ناز تھا وہ آپ کو مشکوک سمجھ کر چھوڑ گئے، لیکن وہ گوار رشتے آپ کے لیے اپنی جان دیتے تھے۔ مسز رفاقت اپنی ہچکیوں پر قابو نہ پا سکی۔ حسام، مجھے سارا سے ملنا ہے، مجھے اسے گلے لگا کر معافی مانگنی ہے، وہ کہاں ہے؟ حسام ابھی کچھ کہنے یا بتانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ سارا ہمت رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا، گاڑی نکالی اور چند منٹوں میں فلیٹ جا پہنچا۔ وہاں سارا درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ حسام اسے فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ وہ چند گھنٹے حسام کی زندگی کے طویل ترین گھنٹے تھے۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آئی اور مسکرا کر حسام کو مبارکباد دی کہ وہ باپ بننے والا ہے، تو حسام کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے کمرے میں جا کر بے ساختہ سارا کو سینے سے لگایا۔ سارا، تم نے مجھے مکمل کر دیا، شکریہ سارا، شکریہ۔ سارا کی آنکھوں میں بھی سکون کے آنسو تھے۔ وہ رات حسام نے سارا کے پاس گزاری، اسے بار بار یقین دلاتا رہا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن صبح کے وقت فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ حسام نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں تھی بلکہ ایک عاجزی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی جہاں سارا بیڈ پر لیٹی تھی۔ مسز رفاقت دھیرے سے سارا کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام کر پھٹ پڑی۔ سارا، میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانے میں بہت دیر کر دی۔ میں اسٹیٹس کی اندھی دوڑ میں اتنی آنکھیں نکل گئی تھی کہ انسانوں کی قدر بھول گئی۔ تم تو اس گھر کی اصل برکت ہو۔ سارا نے تڑپ کر اپنی ساس کا ہاتھ چوما اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ نہیں آنٹی، آپ ایسا نہ کہیں، آپ میری ماں جیسی ہیں۔ آنٹی نہیں بیٹا، ماں کہو۔ مسز رفاقت نے سارا کے ماتھے پر پیار دیا اور حسام کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ فلیٹ کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب کسی عالیشان محل سے زیادہ پرسکون لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں اب کوئی لیول نہیں تھا، صرف بے لوث محبت اور مخلص رشتے تھے۔ جب مسز رفاقت کو معلوم ہوا کہ سارا ماں بننے والی ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
وہ خود سارہ کا ہاتھ تھام کر اسے واپس رفاقت ہاؤس لے کر آئی۔ آج سارہ اس گھر میں کسی بوجھ یا گوار کی طرح نہیں، بلکہ اس گھر کی اصل وارث اور عزت بن کر داخل ہوئی تھی۔ رفاقت صاحب نے اپنی بہو کی آرتی اتاری اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اگلا دن زندگی کی ایک نئی سحر لے کر آیا۔ لاؤنج میں سب مل کر بیٹھے تھے، قہقہے گونج رہے تھے اور پرانی باتوں کی کرواہٹ چائے کی مٹھاس میں گھل چکی تھی۔ رفاقت صاحب اور حسام کسی بات پر ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ اچانک ثنا اپنی ماں کے ساتھ داخل ہوئی۔ ثنا کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا اور وہ آگے بڑھی اور مسز رفاقت کا ہاتھ پکڑ کر بولی، خالہ مجھے معاف کر دے، مجھے اس دن آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مسز رفاقت نے سنجیدگی سے ثنا کی طرف دیکھا اور پھر ایک سکون بھری مسکراہٹ کے ساتھ سارہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ثنا، اب مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے اور نہ ہی اب میں کسی سے کوئی امید رکھتی ہوں۔ برے وقت نے مجھے سکھا دیا کہ مخلص کون ہے۔ اب میرے پاس سارہ جیسی بیٹی موجود ہے جس نے میرے تمام تر رویوں کے باوجود مجھے معاف کر دیا اور آج میری نسل کی امین بننے والی ہے۔ اب مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا اور اس کی ماں خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے ایک ہیرا کھو دیا ہے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی گھر کے آنگن میں اتر رہی تھی۔ سارہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ماضی اور حال کے فرق کو سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ حسام کمرے میں داخل ہوا تو اس نے سارہ کے قریب بیٹھ کر اسے بڑی محبت سے دیکھا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم، مسکراتے ہوئے حسام نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، سارہ تم نے نہ صرف میرا گھر آباد کیا ہے بلکہ میری ماں کو بھی بدل دیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ سارہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے حسام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، حسان کیسا احسان؟ اگر آپ اس دن میرا ہاتھ نہ تھامتے تو آج میں کہیں نہ ہوتی۔ آپ نے مجھے ایک نام دیا، ایک پہچان دی اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت دی۔ آپ میرے لیے خدا کا سب سے بڑا تحفہ ہیں۔ محبت کے خوبصورت رشتے اور احساس سے مغلوب ہو کر سارہ نے دھیرے سے حسام کے قریب ہو کر اس کے ماتھے کو بڑی عقیدت اور محبت سے چوما۔ حسام نے اسے اپنی پناہ میں سمیٹ لیا۔ باہر چاند پوری آفتاب سے چمک رہا تھا، جیسے اس ادھوری کہانی کے مکمل ہونے پر گواہی دے رہا ہو۔